اسی مناسبت سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا. تو آئیے میں سب سے پہلے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں گزار ہوں جناب سید حاکم رضا صاحب سے کہ وہ مائک پر آئیں اور آنے کے بعد ان شہداء کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے جو خصوصیات ہیں آپ کی خدمت میں بیان کریں. آپ موصوف کا استقبال ایک بآواز بلند صلوات کے ذریعے سے کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تبریک عرض کرتے ہیں جو شہداء کی. اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں شخصیت جو ہمارے صدر ابراہیم رئیسی صاحب تھے، جنہوں نے آیت اللہ اس سے پہلے جتنے پریزیڈنٹ آیت اللہ رئیسی، جنہوں نے اس سے پہلے جو سب سے بڑا عہدہ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے جو ایران کا پاورفل عہدہ تھا، جو چیف جسٹس آف ایران جو رہبر کے انڈر میں آتا ہے، جب وہ عہدہ چھوڑ کے جب ضرورت پڑی تو پریزیڈنٹ شپ یعنی الیکشن میں آئے، الیکشن میں لڑکے جب وہاں پر تھے تو وہ بڑا مقام تھا. وہ مقام چھوڑنے کے بعد جب ضرورت پڑے وقت پہ، جب بھی یہی ہے مرد مجاہد، اسی کو بولتے ہیں کہ جب جس وقت جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر آنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے. اسی طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی ایک مرد کے پیچھے یعنی کوئی بھی سکسیسفل آدمی کے پیچھے ان کی بیوی یعنی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر یہاں پر ایک عجیب ہمیں دیکھنے مل رہا ہے کہ جب یہ جتنا ایکٹیو جتنا جو ہیں، اسی طرح ان کی وائف جو مسز عالم الہدا ہیں، انہوں نے بھی اتنے بڑے ایجوکیشنسٹ آپ نے دیکھا ہوگا ایران کی ہسٹری میں. اس سے پہلے آپ دیکھ لو، اور دنیا کے، میں ایک صرف ایران ہی نہیں بول رہا ہوں، دنیا کے کوئی بھی عہدے میں جہاں جاتا ہے یا پرائم منسٹر ایکس پریزیڈنٹس وغیرہ کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ ہم برابر ان کی وائف کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملتی. جہاں پر ہم یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو آیت اللہ رئیسی کے وائف عالم الہدا جو ہیں، انہوں نے جو ایکٹیو، آپ پچھلے دورہ جو پاکستان کا آپ لوگ شاید جو دیکھے ہوں گے، تو انہوں نے کس طریقے سے ان کا ایجوکیشن پہ کام تھا. اس سے پہلے جب امریکہ گئے تھے تو امریکہ میں بھی شاید جو دیکھے ہوں گے، تو انہوں نے کس طریقے سے ان کا ایجوکیشن پہ کام تھا. اس سے پہلے جب امریکہ گئے تھے تو امریکہ میں بھی ٹیلی ویژن والے یا نیوز چینل والے سوال پوچھنے سے گھبرا رہے تھے، تو ایسے جواب دے رہے تھے تو ان کو پوچھ نہیں سکتے تھے کہ اب اس سے زیادہ کیسے کروں. اس کی جگہ جیسے غزہ کی وار میں پوری دنیا کے اللہم صلی علی محمد آل محمد، دنیا کے جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں ان کے وائفز جہاں بھی جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں، ان کے وائفز کو باقاعدہ لیٹر لکھتی ہیں، بولتے ہیں کہ غزہ میں جب انسانیت کا تم دعویٰ کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. آپ اپنے ہسبینڈس یعنی اپنے گھر میں جا کے گھر میں یہ گفتگو کرو. کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی ہے نا تھوڑا وائف یعنی اپنی بیوی بولے تو ذرا زیادہ چلتا ہے، تو اس لیے وہ ہتھکڑی بھی وہ بھی جو ہتھیار ہے نا انہوں نے یوز کیا کہ ہر لیٹر سب کو لیٹر لکھ کے یعنی دنیا کو آشکار کیا کہ جو ظلم ہو رہا ہے مظلوموں پہ آپ دیکھو، توجہ کرو. یعنی صرف جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے وہ نہیں، ان کے گھروں تک پہنچا لیٹرز لکھ کے. یہ جو ان کا کام جو کردار انہوں نے جو یہ، کیونکہ میں زیادہ تر ہے نا علماء ان کا آغا رئیسی اور فارن منسٹر کا یہ کریں گے، کیونکہ ان کے گھر میں جو ہو رہا تھا گھر کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جو صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جب یہ ان کی شخصیت جاننے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے، جب یہ 20-22 سال کے تھے تو انہوں نے بڑے بڑے عہدے جو جج پبلک پراسیکیوٹر جو بڑے عہدے تھے اسی وقت سے سنبھالے. جیسے یہ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ جب امام خمینی زندہ تھے اسی وقت
جب ضرورت پڑی تو جو دوسرے استان یعنی دوسرے استان بولے تو وہاں پر اسٹیٹس کو بولتے ہیں، دوسرے اسٹیٹ کے یہ رہ چکے تھے جج، تو اس کے باوجود بھی طہران کی ذمہ داری دینا پڑا ان کو کیونکہ ان کی ایکٹیو جو جتنا کوئی بھی چیز ہوتا ہے نا جو زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے ان کو زیادہ ذمہ داری ملتی ہے. یہ ذمہ داری اتنا زیادہ اور جتنے بھی ذمہ داری کو اتنی اچھی طرح سنبھالتے تھے کہ جو میں نے اس وقت امام خوانی جو رہبر تھے انہی کے انڈر آتے ہیں جو بھی جوڈیشری کے یہ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص کو تو انہوں نے بچپن سے جوانی کے عالم سے جو یہ ہمیں اسی لیے ہمیں ان کا سبق لینا پڑتا